بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 199 قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں وفات منصور کی وفات۔ سن 158 میں منصور نے عامل مکہ کو لکھا کہ سفیان سوری اور عباد بن کثیر کو قید کر کے بھیج دو۔ لوگوں کو سخت اندیشہ تھا کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دے۔ حج کے دن قریب آ گئے تھے۔ منصور نے خود حج کا ارادہ کیا، اور اس سے اہل مکہ کو اور بھی تشویش ہوئی کہ یہاں آ کر اللہ جانے کس کس کو گرفتار و قید اور قتل کرے گا۔ مگر اہل مکہ کی دعائیں قبول ہوئیں اور منصور مکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہوا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ منصور نے ماہ ذکا 158 میں بغداد سے بزم حج کو کوچ کیا۔ بغداد سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹے مہدی کو بغداد میں اپنا نائب بنا کر چھوڑا اور وصیت کی کہ میری بیازیوں کی صندوقچے کے بہت حفاظت کرنا اور ضرورتوں پر اپنی مشکلات کے حل کی تدبیریں ان بیازوں میں تلاش کرنا، شہر بغداد کے خوب حفاظت کرنا، اور میرے بعد کبھی دارالخلافہ کسی دوسری جگہ تبدیل نہ کرنا۔ میں نے اس قدر خزانہ جمع کر دیا ہے کہ 10 برس تک خراج کی ایک پائی بھی خزانے میں داخل نہ ہو تو فوج کی تنخواہیں اور دوسرے تمام مصارف سلطنت کے لیے خزانہ کفایت کرے گا۔ اپنے خاندان والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کی عزت بڑھانا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دینا۔ تم کو خراسانیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک پیش آنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے قوت بازو ایسے مدد کرے گار ہیں کہ انہوں نے تمہارے خاندان میں حکومت اور سلطنت قائم کر کے اپنا جان و مال صرف کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ خراسانیوں کے دلوں سے تمہاری محبت کبھی نہ نکلے گی۔ ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا، ان کے نمایاں کاموں پر ان کو انعام و اکرام دینا۔ خبردار، قبیلہ بنو سلیم کی کسی شخص سے کبھی مدد طلب نہ کرنا، عورتوں کو اپنے کاموں میں دلیل نہ بنانا، امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، ناحق خورریزی نہ کرنا، حدود الہی کی پابندی کرنا، معتدین پر حملہ آور بدعتوں کو مٹانا، عدل کو قائم کرنا، اعتدال سے آگے نہ بڑھنا، مال غنیمت لشکریوں کے لیے چھوڑ دینا، کیونکہ تمہارے لیے میں کافی خزانہ چھوڑے جاتا ہوں، سرحدوں کی پوری طور پر حفاظت کرنا، راستوں میں امن قائم کرنا، رعیت کے مال پر نظر رکھنا، جماعت کا ساتھ نہ چھوڑنا، سوار پیادے جس قدر ممکن ہو تیار رکھنا، آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھنا، نزول حوادث کے وقت مستقل مجاز رہنا، سستی اور کیلی کو مجاز میں داخل نہ ہونے دینا، لوگوں کو حاضری دوبار کا آسان کرنا، درباریوں سے خبردار رہنا کہ وہ لوگوں پر سختی نہ کرنے پائیں۔ بغداد سے روانہ ہو کر منصور کوفہ میں آیا، حج و عمرے کا احرام باندھا، قربانی کے جانور کو آگے روانہ کیا۔ کوفہ سے 2-3 منزل سفر کرنے پایا تھا کہ بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کی حالت میں اپنے آزاد کردہ غلام ربی کو اس کا حاجب اور افسر بازی گارڈ تھا، اکثر اپنی مصابت میں رکھتا تھا۔ 6 ذی الحج سن 158 بمقام بطن تو یہاں سے مکہ 3-4 میل رہ گیا تھا، فوت ہو گیا۔ وفات کے وقت اس کے خاص خدام اور ربی کے اور کوئی اس کے پاس موجود نہ تھا۔ انہوں نے اس روز منصور کی وفات کو چھپایا۔ اگلے دن عیسیٰ بن موسیٰ بن محمد ولی عہد دوم، عباس بن محمد بن سلمان، ابراہیم یحییٰ، قاسم بن منصور، حسن بن زید علوی، موسیٰ بن مہدی بن منصور بن عیسیٰ بن ہان وغیرہ جو اس صبر کے ساتھ تھے دربار میں بلائے گئے۔ ربی نے خلیفہ کی وفات کی خبر سنائی۔ ایک کاغذ جو منصور کا لکھا ہوا تھا پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منصور کی طرف سے پسماندگان بنی ہاشم اور اہل خراسان المسلمین کے نام، ماں بعد میں اس عہد نامہ کی اپنی زندگی یعنی دنیا کے دونوں دنوں میں آخری دن میں اور آخرت کے دنوں میں پہلے دن میں لکھ رہا ہوں۔ میں تم کو سلام کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈالے اور نہ میرے بعد تم کو کئی فرقوں میں
متفرق کرے اور تم کو خانہ جنگ کا مزہ چکھائے نہ۔ میرے بیٹے مہدی کی اطاعت کا تم اقرار کر چکے ہو اور اس پر قائم رہو اور بدعہدی اور بے وفائی سے بچو۔ ربیہ نے کاغذ سنا کر موسیٰ بن مہدی بن منصور کو اپنے باپ مہدی کی طرف سے نیا بیعت لینے کا اشارت کیا۔ سب سے پہلے حسن بن زید کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اٹھو بیعت کرو۔ حسن بن زید نے بیعت کی، اس کے بعد یکے بعد دیگرے سب نے بیعت کی۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے بیعت کرنے سے انکار کیا۔ یہ سن کر علی بن عیسیٰ بن مہامان نے کہا کہ اگر تم بیعت نہ کرو گے تو میں تمہاری گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ چنانچہ مجبوراً عیسیٰ بن موسیٰ نے بھی بیعت کر لی۔ اس کے بعد سرداران لشکر اور عوام الناس نے بیعت کی۔ پھر عباس بن محمد بن سلمان مکہ مکرمہ گئے۔ انہوں نے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں سے مخالفت مہدی کی بیعت لی۔ اس کے بعد عیسیٰ بن موسیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حجون اور مبیر ممون کے درمیان مقبرہ معالط میں منصور کو دفن کر دیا گیا۔ پھر ربی نے منصور کی خبر وفات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور عصا اور خاتم خلافت مہدی کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ خبر 15 الحج 158 کے بعد بغداد میں مہدی کے پاس پہنچی۔ اہل بغداد نے بھی حاضر ہو کر مہدی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ منصور نے ایک ہفتہ کم 22 سال خلافت کی، 7 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑی۔ بیٹوں کے نام یہ ہیں: جعفر، اکبر، محمد، مہدی، جعفر اصغر، سلمان، عیسیٰ، یعقوب، سالم، اور بیٹی کا نام عالیہ تھا جس کی شادی اسحاق بن سلمان بن علی کے ساتھ ہوئی تھی۔ خلیفہ منصور کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسی تمنا بھی ہے جو آپ کی اب تک پوری نہ ہوئی ہو؟ منصور نے کہا صرف ایک تمنا باقی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ایک چبوترے پر بیٹھا ہوں اور اصحاب اور حدیث میرے گرد بیٹھے ہیں، اور دوسرے روز جب وزراء کا کاغذات اور معاملات کی مثلیں اور قلمدان لے کر اس کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ دریافت کرنے والا مصعب بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ لیجئے، اب آپ کی یہ تمنا پوری ہوگی۔ منصور نے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی تمنا مجھے طے ہے۔ ان لوگوں کے تو کپڑے پھٹے ہوئے، پاؤں برنا اور بال بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور روایت حدیث ان کا کام ہوتا ہے۔ منصور نے امام مالک کو تالیف پر آمادہ کیا تو ان سے اس طرح مخاطب ہوا کہ اے ابو عبداللہ، تم جانتے ہو کہ اب اسلام میں تم سے اور مجھ سے زیادہ شریعت کے جاننے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ میں تو ان خلافت وسط کے جھگڑوں میں مبتلا ہوں، تم کو فراست حاصل ہے، لہٰذا تم لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب لکھو جس سے وہ فائدہ اٹھائیں۔ اس کتاب میں ابن عباس کے جواز اور ابن عمر کے تشدد اور احتیاط کو نہ پڑھو، اور لوگوں کے لیے تصنیف اور تالیف کا ایک نمونہ قائم کرو۔ امام مالک کہتے ہیں ماشاءاللہ منصور نے یہ باتیں کیا کہیں، تصنیف ہی سکھا دی۔ عبدالصمد بن محمد نے منصور سے کہا کہ آپ نے سزا دینے پر ایسی کمر باندھی ہے کہ کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ آپ معاف کرنا بھی جانتے ہیں۔ منصور نے جواب دیا کہ ابھی تک آل مروان کا خون خشک نہیں ہوا اور آل ابی طالب کی تلواریں بھی ابھی تک برنا ہے۔ یہ زمانہ ایسا ہے کہ ابھی تک خلفاء کا رعب ان کے دلوں میں نہیں قائم ہوا، اور یہ رعب اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ عفو کے معنی نہ بھول جائے اور سزا کے لیے ہر وقت تیار نہ رہیں۔ زیاد بن عبداللہ حادثی نے منصور کو لکھا کہ میری تنخواہ اور جاگیر میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، اور اس عرضداشت میں اپنی تمام بلاغت ختم کر دی۔ منصور نے جواب دیا کہ جب تو نگری اور بلاغت کسی شخص میں جمع ہو جاتی ہے تو اس کو خود پسند بنا دیتی ہے۔ مجھ کو تمہارے متعلق یہی خطرہ پیدا ہو گیا، مناسب یہ ہے کہ تم بلاغت چھوڑ دو۔ عبد الرحمن زیاد افریقی منصور کا طالب علمی کے زمانے کا دوست تھا۔ وہ ایک مرتبہ منصور کے خلافت کے زمانے میں اس سے ملنے آیا۔ منصور نے پوچھا کہ تم بنو امیہ کے مقابلے میں میری خلافت کو کیسا پاتے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا جب قدر ظلم جو تمہارے زمانے میں ہوتا ہے اتنا بنو امیہ کے زمانے میں نہ تھا۔ منصور نے کہا کہ کیا کروں، مجھ کو وہ مددگار نہیں ملتے۔ عبد الرحمن نے کہا عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے اگر بادشاہ نیک ہوگا تو اس کی
नेक लोग मिलेंगे, और फाजर होगा तो इसके पास फाजर होंगे। एक मर्तबा मंसूर को मक्खियों ने बहुत तंग किया। इसने मुकातल बिन सलमान को बुलाया और कहा कि इन मक्खियों को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? मुकातल ने कहा कि जालिमों को इनके जरिए जलील करने के लिए। मंसूर के जमाने में सरियानी और अजमी जबानों से किताबों का तर्जमा अरबी जबान में होने लगा। चुनाचे अकलदीस और कलिया और तर्जमा इसके अहद में हुआ। सबसे पहले मंसूर ने मजमों को अपने जलीस और मकरब बनाया। इसके अहद में अब्बासियों और अलवियों में तलवार चली हुई, वरना इससे पहले अलवी और अब्बासी मुतफिक थे। अपने इखलाक और अदात और अपने अमाल और कारमाने नमाया के एतबार से मंसूर अब्बासी अब्दुल मलक अमवी है से बहुत ही मुशाबा है। वो भी खानदान मरवान में दूसरा खलीफा था और मंसूर भी खानदान अब्बास का दूसरा खलीफा था। अब्दुल मलक ने भी खिलाफत अमविया को बर्बाद और फना होते बचाया लिया। इसी तरह मंसूर ने भी मोहम्मद इब्राहिम के मुकाबले में खिलाफत अब्बासी को बर्बाद होते हुए बचा लिया। अब्दुल मलक भी आलम और फिका और हदीस और मुहद्दिस था। इस तरह मंसूर भी आलम और फिका और मुहद्दिस था। अब्दुल मलक भी कफायत और शार और इससे महतम था। इस तरह मंसूर भी कफायत शारी और के साथ बदनाम था। हुकूमत भी दोनों ने करीबन मसावी मदद तक की। दोनों में फर्क सिर्फ इस कदर था कि मंसूर ने लोगों को अमान देने के बाद कत्ल किया और बदअहदी के साथ मुअज्जम हुआ, लेकिन अब्दुल मलक इस मामले में बदनाम नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।